اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہدایات دی. یہ بھی بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، یہ بھی بتایا کہ انسانی اخلاقیات کا کیا مقام ہے، یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے، بسنے اور اجڑنے کے لیے کیا کیا احکامات ہیں. نکاح اور طلاق کا پورا نظام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ معیشت کے ابواب کیا ہیں. کوئی آدمی جیے گا کیسے، مرے گا کیسے، اور مال اور پیسہ اس کا کمانا کیا ہے اور اس کا خرچ کرنا کیا ہے. کن کن مواقع پر اللہ نے ضروری قرار دیا کہ اپنے مال کو خرچ کرے، کن کن مواقع پر خود انسان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو خرچ کرو اور چاہو تو مت خرچ کرو، اور کن کن مواقع پہ یہ بتایا کہ یہاں اگر پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ کے غضب اور غصے کا موجب بنے گا، اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ یہاں پر مال خرچ نہ کیا جائے. عمومی اور اجتماعی زندگی میں اللہ نے لوگوں کی تقسیم کی، اور اللہ تعالی نے لوگوں کے درجات متعین کیے. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور جو آدمی اپنے حلال مال میں بڑھوتی کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی بھی تعریف فرمائی، اور جو اپنے اسباب اور وسائل کی قلت کی بنا پر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کی بھی تعریف فرمائی. اور یہ بتایا کہ دیکھو زندگی میں تقسیم ہی بہتر ہے، اور انسان اس تقسیم کے ساتھ ہی دنیا میں گزارا کر سکتے ہیں. اگر ہر ایک کو فاقے سے مار دیتے تو یہ اس حکمت کے خلاف تھا، پھر ہم نے دنیا بنائی کیوں؟ اور ہر ایک کو یکساں مال دے دیتے اور ہر کوئی امیر ہی امیر ہوتا تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرتا؟ مارکیٹ میں تجارت کے لیے لوگ کیوں آتے؟ اور مزدور اور مزدوری دینے والا، ان میں کوئی فرق اگر نہ رہے تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیا، اور اللہ نے کہا کہ اس حد تک کسی بھی اسلامی مملکت میں تمام لوگ برابر ہیں، اور ان حدود کے بعد اگر کسی انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو، حسد کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں بھی موقع دیا اور اسے بھی موقع دیا، اور اللہ نے اس بات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ کسی مملکت میں لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہیں. اس لیے بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں لوگ ضروریات زندگی کی حد تک نہ کسی کے محتاج ہوں، اور نہ وہ مانگیں اور نہ وہ ہاتھ پھیلائیں. اتنی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو کھلانے کی، اتنی فکر تھی لوگوں کے اخراجات پورے کرنے کی، اتنے پریشان ہوتے تھے
کہ کسی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہو. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ میں 3 یا 4 ہجڑے رہتے تھے، اور ایک ہجڑے نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر اتنی خوبصورت لڑکی ہے فلاں سردار کی، وہ اٹھتی ہے تو ایسے، بیٹھتی ہے تو ایسے، اور اس کے جسم پہ اتنے بل پڑتے ہیں، اور اگر یہ علاقہ فتح ہو گیا تو خالد میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں. یہ بات. اور پھر ایک اور چیز پیش آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہجڑا چلا گیا، اور جو باتیں اس نے کی تھیں آپ کی اہلیہ نے آپ کو بتا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جن معاملات میں بہت سادہ طبیعت کے تھے، اس میں سے یہ واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہجڑے اس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں. بس اللہ کی قسم آج کے بعد یہ ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر ان کے لیے ایک جگہ بنا دو اور ان کو گھر دے دو، اور ان کو کہو کہ جمعے کے دن نماز کے بعد یہ مانگنے کے لیے آئیں اور اپنی پورے ہفتے کی اشیاء کو خرید کر واپس لے جائیں. میں عام مسلمانوں میں ان کا گھومنا پھرنا مناسب نہیں سمجھتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو ترقی دی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں 2 لوگوں کے رزق کا بندوبست کیا. ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پہ عمل کیا، اور ہوتا یہی تھا کہ وہ 3 یا 4 ہجڑے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے یا مسجد نبوی کے دروازے پہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر خیرات کرتے تھے. بس وہ خاموشی سے چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا. اور ایک ہجڑا آتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے تھے، حالات پوچھتے تھے، اور جو کچھ چاہیے ہوتا تھا فرماتے تھے مانگو بھی نہیں، اب حکومت اللہ نے بہت کچھ ہم لوگوں کو دے دیا ہے، میں تمہارا رزق مقرر کر رہا ہوں اور اتنی چیز لے جایا کرو جو تمہارے لیے کافی ہے. اور پھر ان کا انتقال ہوا اور انہیں جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دفن کیے. کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، بس ہے اللہ کا ایک نظام. یہ وہ چیز تھی جس نے اسلام کے متعلق لوگوں میں یہ امپریشن اور یہ تاثر پیدا کیا کہ ہمارے مسائل کا حل اس خلافت راشدہ کے پاس ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی بڑے قدم پہ چلے گئے اور وہ فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تھے. کوئی پابندی تو تھی نہیں ملنے پہ. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بچہ پیش کیا، لپٹا لپٹایا کپڑوں میں اور رو رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یہ؟ اس نے کہا میں آج صبح نماز کے لیے حاضر ہو رہا تھا مسجد میں، اور میں نے کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا ایک لڑکی نے یہ بچہ پھینکا اور بھاگ گئی، اور قریب تھا کہ امیر المومنین یہ مر جاتا یا کتے اسے نوچ لیتے. میں نے اسے اٹھایا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مزاح فرمایا. یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نقشہ ہے نا کہ سختی یہ وہ، اس کے باوجود وہ آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر لوگوں جتنی مجھے محبت ہے تم لوگوں سے اور جتنا میں اندر سے نرم ہوں، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس ملک کا نظام نہ چلے. لوگ تو میرے کندھے کی چادر بھی اتار کر کھینچ کے لے جائیں. فرماتے تھے یہ اس لیے تاکہ نظام قائم رہے. تو مزاح فرمایا اور کہا میرا خیال ہے تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی ہے اور رات یہ بچہ پیدا ہوا ہوگا تو تم لے آئے ہو میرے پاس کہ اسے وظیفہ اس کا لگا دیں.
ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا، نہیں حضرت میں نے خود دیکھا ہے اسے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا، ایک فکرے میں قانون بنا دیا، بس فرمایا اسے لے جاؤ، اسے پالو، اور اس کے منافع تمہارے لیے ہیں اور اخراجات گورنمنٹ کے ذمہ، بس بڑا ہو جائے، تجارت کرے، پڑھے، کسی درجے تک پہنچ جائے، پیسے آنے لگیں، تو اس پہ تو اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ تم ایسے باپ کی اولاد ہو جس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا جو نفع آئے زندگی میں رکھنا، اور جو اس سے نقصان ہو یا اس پہ اخراجات آئیں وہ ہمارے ذمہ۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے والد کا نام، فرمایا اپنا نام لکھواؤ کیونکہ تم اسے اٹھا کر لائے۔ اس کا امیر المومنین، میں معاشرے میں ایسے نہیں جی سکوں گا، میں اپنا نام لکھوانا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر میرا نام لکھو اور اس کا وظیفہ جاری کراؤ اور کہو یہ عمر کا بیٹا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کردار کے آدمی تھے کہ چاند کا تھوکا منہ پہ آتا، کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی کبھی ایسے ہوں۔ تو فرمایا میرا نام لکھ دینا، گورنمنٹ کا نام لکھو، ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے پالیں گے۔ یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، اور یہ جتنے معاشیات اور غربت پر بحث کرنے والے ہیں یہ نہیں جانتے کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہی صرف نہیں ہے، یہ بابا کے دماغ میں بھی آ گئی تھی جب اللہ نے انہیں ان کی اولاد دکھائی۔ اس عالم خلق سے پہلے اور لوگوں کی تخلیق سے پہلے اور وجود سے پہلے ارواح کا جو دنیا اور عالم تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی چیزیں دکھائیں، ان میں سے کچھ چیزوں کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ نے ایک دن آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ ہیں وہ تمہارے بیٹے جنہیں ہم نبوت سے سرفراز کریں گے۔ اور انہوں نے دیکھا ان کا ایک بیٹا جیسے ستارہ چمکتا ہے، اتنا نور تھا اس میں، اتنا گورا چٹا۔ بے اختیار انہوں نے کہا کہ اے رب یہ میرا بیٹا کون ہے؟ اللہ نے کہا داؤد، یہودیوں کے نبی ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا کہا یہ تمہارا بیٹا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا 60 سال۔ وہ ناراض رنجیدہ ہوئے اور کہا اللہ لوگوں کی عمریں زیادہ ہوں گی، میرے بیٹے کی عمر بھی زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جو بات طے کر دیتے ہیں پھر بدلتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے رب پھر اس طرح کر دے، اگر سوچتے رہے اور عرض کیا کہ میری زندگی کے 40 سال میرے بیٹے کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ قلم کاغذ دوات لکھو، اور پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس پہ دستخط کرو۔ پھر اللہ نے کہا میرے عرش کے پاس اسے رکھو، مجھے پتا ہے کہ یہ بھول جائے گا، اور یہ عادت اس کی اولاد کو بھی پڑے گی کہ کہہ کے پھر بھول جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے لیکن مثال اس کی یہ ہے، اور بہت مثالیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد دکھائی اور کہا یہ ہیں تمہارے بیٹے، قیامت تک تمہاری نسل اتنی پھیلے گی اور اس طرح سے ہوگا۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتوحات میں کہ آخری بچی جو اس دنیا میں پیدا ہوگی لڑکی، وہ چین میں ہوگی، وہاں پر پہنچ کے نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد اور اس کی تقدیر دیکھتے رہے، پیسے دیکھتے رہے، کتنا پیسہ میرے کس بیٹے کے پاس ہے، میرا کون سا بیٹا کتنی دولت کا مالک ہے۔ اور جب یہ بات ان کو زیادہ بھائی نہیں تو انہوں نے عرض کیا، ان کہا میرے رب میں ایک بات عرض کروں۔ اللہ نے کہا کہو۔ انہوں نے کہا رب لولا سویتا،
اللہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو یکساں رزق دیں، غربت اور امارت مٹ جائے؟ اگر آپ ان سب کو ایک جیسا کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ حکمت کے خلاف ہے، اور اگر میں سب کو ایک جیسا کر دوں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کوئی کسی کا نوکر نہیں اور کوئی کسی کا آقا نہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے معیشت میں اختلاف اس لیے رکھا کہ تم میں سے کچھ لوگ کام کریں اور کچھ لوگ ہوں جو ایڈمنسٹریشن میں ہوں اور وہ لوگ باقی لوگوں سے کام لیں۔ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا۔ تو یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں معیشت ایک جیسی ہو جائے، یہ بابا نے بھی سوچا تھا اور جواب دینے والوں نے انہیں جواب بھی دے دیا تھا۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے۔ اسلام نے اتنا کیا کہ اس نے کہا بیسک ریکوائرمنٹ سارے مسلمان کیا اور کافر کیا، زندگی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، ضروریات زندگی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو جو کولیکٹیو ڈیوٹیز تھیں، جو مشترکہ فرائض تھے، وہ حکومت نے اپنے ذمے لے لیے اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہے وہ پیسہ جو تم استعمال کرو گے۔ اپنی پبلک کے لیے انہوں نے کھانا پینا فری کر دیا، اور اسلام نے انہیں یہ سکھایا۔ انہوں نے کہا کافر ہو کہ مومن، ہر آدمی کو کھانے کے لیے گورنمنٹ راشن دے گی، اتنا آٹا ملے گا، اتنا گھی ملے گا، اتنی چینی ملے گی، شکر ملے گی، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی۔ اور انہوں نے متعین کر دیا حکومت نے کہ جتنے ہماری مملکت کے شہری ہیں وہ ہر ماہ یا ہر ہفتے آئیں اور اپنی مطلوبہ چیزیں لے کر چلے جائیں۔ سب سے پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسئلہ اٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ جو آیا سو خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 8 سونے کے دینار کہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کیا، پھر ہوش آیا تو فرمایا خرچ کر دیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت میں ہوں، میں بھیج دیتی ہوں۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچ، پھر فرمایا کہ وہ، میں نے کہا وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس لیے نہیں خرچ کر پا رہی کہ آپ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ کسی کو بلایا اور کہا کہ یہ پیسے دے آؤ فلاں کو، اور کہا عائشہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور یہ پیسے میرے گھر پہ رہ جائیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ سے کس حال میں ملوں گا؟ اس لیے بحرین سے جب مال آیا، فجر کی نماز پڑھانے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈھیر لگا ہوا تھا سونا اور چاندی اور کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مال دیکھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی کوئی چیز اٹھائی اور کہا علی دیکھتے ہو میرے اور تمہارے دوست یہ اتنے ایماندار ہیں کہ انہوں نے بھیجنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی ذرہ ہے تو بھی ہمارے پاس بھیج دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کی رعایا ایماندار ہے۔ اگر آپ مال بٹورنے والے ہوتے، آپ کی رعایا آپ سے بڑھ کر خیانت کرتی۔ آپ اچھے ہیں، اس کی رعایا اچھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے بحرین کا مال دیکھا اور اس مال کو آپ نے فجر کے بعد بیٹھے، صحابہ رضی اللہ عنہ خوش تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے چہروں کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ مال آیا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو اس مال کی نحوست سے بچنا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا اس مال میں خرابی ہے؟ فرمایا یہ خرچ کرنے والے کا دل تنگ کر دیتا ہے اور رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں مال کی نحوست ہے۔ پیسہ آیا
اور بہن بھائی ماں باپ نظر سے گرے، میں اتنا پیسے والا اور بھائی کے پاس کیا ہے، اور پیسہ آیا اور کچا گھر جس میں رہتے تھے بجائے اس کے کہ پکا بناتا سب کو لے جاتا، کہتا ہے میں اپنا گھر کوٹھی بناؤں، بھائی اور بہن اور ماں اور باپ جائیں جہنم میں، انہوں نے نہیں کیا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا زہر بتا دیا کہ اس مال میں یہ زہر ہوتا ہے، اس سے بچو۔ ایک رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا جتنا بھی پیسہ، اور دوسرے دل نہیں تنگ کرنا، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ اور پھر تقسیم شروع ہوئی، اور پھر تقسیم شروع ہوئی، اور ایسی شروع ہوئی کہ ظہر کی نماز، پھر عصر، مغرب، عشاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آرام فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس مال کا آخری پیسہ اور دھیلا بھی خرچ نہ کر لوں۔ میں گھر چلا جاؤں اور مجھے کچھ ہو جائے، اللہ مجھ سے پوچھے گا اس مال کا کیا کیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس پڑا ہوا۔ اس خرچ کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا اللہ کے رسول کچھ مال بچا لیا کریں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی پالیسی یہی تھی، بچاتے تھے مال، فرماتے تھے یہ خرچ ہوگا، کبھی یہ پیسہ، کبھی حکومت کے کاموں میں ضرورت پیش آ جائے گی، میں کہاں سے مانگوں گا، سنبھال کے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انفق اللہ کے رسول خرچ کیجئے، خرچ کیجئے، جتنا اللہ دے خرچ کیجئے، اللہ آپ پر اپنی عنایات کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ان غریبوں کی وجہ سے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ آپ نے کہا انفق یا بلال میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے، خرچ کر، اور جو ہے سو خرچ کر۔ ولا تخف من ذی العرش اقلالا، اللہ جو عرش جیسی بڑی چیز کا مالک ہے وہ ہمیں بھوکا رہنے دے گا، وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، خرچ کر۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی مملکت کے ہر فرد کو یکساں تنخواہ دوں گا۔ انہوں نے کہا غربت اور امارت کا تصور اور چیزوں میں ہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں خدا سے جائیں اور اجر لے لیں۔ دنیا میں انسانوں کی ضروریات عام طور پہ برابر ہی ہوتی ہیں، میں سب لوگوں کو برابر کا مال تقسیم کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں پھر اسے بدل دیا، اور انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہیں سب سے زیادہ ان کی خدمت کریں گے، اور لکھو ہر شہر کے لوگوں کو کہ اپنا نام اندراج کرائیں، حکومت رسپانسیبل ہے کہ انہیں کھانا دے، انہیں گھی دے، انہیں شکر دے، اور پانی لوگوں کے لیے کنویں کھدوائے جائیں، اور ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ تمہارے بچوں کی تعلیم کے لیے تمہارے ادارے بنائیں۔ اور عمر کہتا ہے کہ ہر ادارے کے ساتھ سوئمنگ پول بناؤ، ہمارے بچوں کو تیرنا آنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم جب آگے بڑھیں گے اور زمینیں فتح ہوں گی تو وہاں پر بڑی بڑی ندیاں، تالاب اور دریا اور سمندر آئیں گے، ایسے نہ ہو کہ میری فوج کے بچے تیرنے سے رہ جائیں۔ ان بچوں کو تیراکی سکھاؤ، پڑھاؤ، اور یہ سب ہمارے ذمہ۔ ایجوکیشن فری ہو گئی، کھانا پینا فری ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا حساب کرو ایک آدمی کتنا کھاتا ہے۔ لوگوں نے رائے دی، فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ اور اتنا پکاؤ، اور 30 کو کھلایا، کھانا بچ گیا۔ پھر فرمایا اگلے جمعے کو کہ ایک آدمی کو 30 دن کھلاؤ، اور بڑا موٹا پیٹو آدمی بلایا، اسے 30 دن کھلایا، پھر بچ گیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تیسرے جمعے کو ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا 30 آدمیوں کو کھلایا ہے، پھر ایک آدمی کو 30 دن کھلایا ہے، میں نے پورا تجربہ کر لیا ہے، میری مملکت میں ہر فرد کے لیے اتنا اناج، اتنا گھی اور اتنی شکر، یہ 3 چیزیں دی جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے پیمانہ ہاتھ میں پکڑا اور نے کہا اے میرے رب، میرے بعد اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی حکومت کا فرد اس سے کم دے اپنی رعایا کو، اللہ اس کی عمر کے اتنے دن کاٹ لے۔ بددعا دی، فرمایا اللہ اسے موت دے دے
جو میرے مقرر کردہ پیمانے کو بدلے۔ 2 مہینے بعد رپورٹ آ گئی کہ حضرت وہ جتنا آپ دیتے ہیں بچے تو اتنا نہیں کھاتے، بچے کو بھی اتنا ہی آپ نے دیا ہے، بڑے کو بھی اتنا ہی دیا ہے۔ فرمایا میں نے سوچ سمجھ کے کہ ان کا حضرت وہ اناج آ کر مارکیٹس میں بکنے لگا ہے اور خریدنے والے اتنے ہیں نہیں، چپ ہو گئے۔ پھر ایک دن فرمایا میں نے سوچا ہے، دیکھو اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤں، اللہ قیامت میں عمر سے بھوک کے متعلق سوال نہ پوچھے، یہ زیادہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ میں ان پیمانوں میں کمی کر دوں اور لوگ مانگنے تک پہنچ جائیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی رعایا اتنی خوشحال ہو گئی تھی کہ لوگ عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سری صدقے میں اپنے ہمسائے کو بھجوا دی، اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 7ویں گھر پہنچنے کے بعد اگلے دن وہ سری میرے پاس 8ویں دن واپس آ گئی، کوئی صدقے کے لیے نہیں ملتی، کس کو دیتے؟ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، وہ لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس سے ہم اپنا کام لیں گے اس کو اپنی سواری بھی دیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن یہ مسئلہ حکومت کا ہے، جن کو بلا کر وہ کام لیتی ہے اور ان سے کام کراتی ہے، گورنمنٹ ان کے لیے یہ سہولتیں مہیا کرے۔ اسلام نے اس کو بھی سکھایا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی سکھایا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنا خرچ کرنے کا جذبہ تھا کہ کوئی آدمی ملے اور خرچ کرے۔ لوگ جن کے وظیفے مقرر نہیں ہو سکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں بلاتے تھے۔ ایک لڑکی بازار میں ملی اور اسے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور امیر المومنین مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ چاہیے۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ اسے کہا میں جرفا کی بیٹی ہوں۔ فرمایا وہ کون؟ انہوں نے کہا حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میرے والد نے بیعت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی لا یمسہ النار، جہنم کبھی نہیں دیکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لے گئے 2 اونٹ غلوں سے لدوائے، اناج، شکر اور اس کے ساتھ ساتھ ستو، اس زمانے میں جو عرب لوگ کھایا کرتے تھے، کھجوریں، چکنائی، چربی، سب چیزیں لدوائیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ جو 2 بوجھ ہیں اونٹ پہ، ایک ادھر اور ایک ادھر، 4 بوجھ ہو گئے 2 اونٹوں پہ، برابر رکھنے کے لیے درمیان میں یہ جو اونٹ ہے، اونٹ کی جگہ باقی ہے، اس پہ پیسے رکھو اور کپڑے رکھو۔ اور دونوں اونٹ دیے اور کہا میں کل خیبر جا رہا ہوں اور خیبر میں پھر مجھے ملنا، میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ خیبر میں ملے، خیبر میں وہ خاتون پہنچی، بہت کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 8 یا 10 اونٹ لاد کے دیے اور فرمایا یہ سال بھر کا خرچہ دے رہا ہوں اور اپنے بچے کو جاؤ رجسٹرڈ کرواؤ تاکہ تمہارا بچہ کسی دن دودھ پینے سے باقی نہ رہ جائے اور کھاؤ، اور تم چاہو تو دوسری شادی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کیا امیر المومنین آپ نے بہت زیادہ نہیں دے دیا؟ فرمایا قیامت میں یہ چیز مجھے بچا لے گی آج کا خرچ کرنا۔ اللہ مجھ سے پوچھے کہ وہ عورت آئی تھی کیا کیا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا اس کا احسان ہے، اس نے لے لیا۔ یہ صحیح چیز ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے یہ سمجھے کہ دوسرے نے قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری پوری کرے اور پھر آگے سے یہ بھی چاہے کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو۔ بھئی آپ کی ڈیوٹی آپ نے کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم نہیں جانتے، میں اس کے والد کو پہچانتا ہوں،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حملہ کرنا تھا، اس کے بھائی نے اور اس کے والد نے ساری رات پہرے دیتے رہے ہیں. یہ آج میری حکومت جو دیکھتے ہو تم، یہ انہی قربانیوں کا تو نتیجہ ہے. تو میں تو اس لڑکی کو اس کے بھائی اور اس کے والد کی محنت کو واپس کر رہا ہوں، میں کون سا اس پہ احسان کر رہا ہوں. اور میری رعایا میں اگر کوئی ایسے ہو جائے کہ اس کی ضروریات پوری نہ ہو تو میں خدا کو کیا جواب دوں. یہ ہمیشہ رہا ہے اور چلتا رہا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے والد سے بارہا کہا کہ میرا وظیفہ بڑھا دیں، میرے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں. ان کا حسن قطعاً نہیں ہو سکتا، پیسہ اتنا ہی ملے گا جتنا عام مسلمانوں کو مل رہا ہے. میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ہماری تنخواہ یہ وہ، انہوں نے فرمایا نہیں، ابھی تو گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. ان کا پھر ہم جا رہے ہیں، فرمایا چلے جاؤ لیکن میں اصول کو نہیں توڑوں گا. وہ چلے گئے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دولت سے تول دیا انہیں. تو کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً افضل ہیں، بہتر ہیں معاویہ سے آخرت میں، لیکن دنیا میں معاویہ ان سے زیادہ اچھا ہے. ہماری ضروریات یہاں سے پوری ہو گئی. وہ پیسے کی اتنی تھی ریل پہ اس وقت، یہ سب چیزیں، اتنا معاش کا نظام حکومت نے صحیح رکھا تھا کہ خلیفہ واثق باللہ کے زمانے میں علماء میں یہ بحث ہوئی کہ نابینا پر جمعہ فرض ہے یا نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لیس علی الاعمى حرج. جہاد، جماعت کی نماز جمعہ، وہ آدمی جو پاؤں سے معذور ہے نہ آئے. اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج، جس کو مسجد آنے میں مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے وہ نہ آئے، کوئی حرج نہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج. مریض اور ان پہ مستثنا قرار دی. یہ جو عامہ کا کہا نا کہ نابینا مستثنا ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے. اس کے باوجود علماء میں بحث ہوئی اور خلیفہ واثق باللہ نے آرڈر جاری کیا اور اس نے کہا میری پوری مملکت میں، وہ مملکت کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ روس جو موجودہ ہے، اس روس سے لے کر اور افریقہ کے علاقوں تک. اس نے کہا میری مملکت میں ہر معذور آدمی جو پاؤں سے معذور ہے، جو سننے سے معذور ہے، بہرا ہے، جو نابینا ہے، ہر ایک کو ایک غلام دیا جائے گا اور وہ غلام سرکاری خرچے پر کرائے کے گھر میں رہے، گورنمنٹ اس کا خرچہ برداشت کرے گی اور یہ 24 گھنٹے کے لیے اس کا ملازم. علماء نے کہا جب اسے قائد میسر ہے اور غلام میسر ہے تو اس پہ جمعہ بھی فرض ہے کہ جمعے کے دن یہ آئے، اپنی نابینا پن کے عذر کو ایک طرف رکھے اور آئے. اتنی زیادہ معیشت اور یہ چیزیں پھیل گئی تھیں کہ بڑے بڑے علماء جو کام کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تحقیق کا کام کرتے تھے، سرکار نے کہا کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی چیزیں ہمارے سامنے لاؤ اور ہم تمہیں اس پہ انعام دیں گے، اس پہ گزارا کرو. یہی وہ خلافت راشدہ کی بنیادی چیزوں میں سے ایک تھا کہ جو بچہ پڑھنے میں مصروف ہے، جو عالم دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جو خدا کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کسی بھی دینی کام میں مصروف ہے، اسے معاش سے فارغ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام کرو اور پیسے ہم تمہیں دیں. اکبر بادشاہ، بابر اور ہمایوں، ہم نے فارسی کی نہ پڑھی اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کہ مغلوں نے کتنے تاریخ کے کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر اور بہادر شاہ ظفر ان لوگوں کے دور تک رہا کہ اگر کسی آدمی نے اچھا ریسرچ ورک کیا ہے، ایک اچھی کتاب لے آیا ہے، ایک اچھا آلہ ایجاد کر کے لے آیا ہے، ایک اچھی تجاویز پہ مشتمل کوئی چیز لے آئی ہے، اچھا بھئی اس کو 6000 تولے سونا ہر سال تقسیم کیا جاتا تھا، اس کو 100 تولے دے دو، اس کو 10,000 تولے دے دو، اس کو 1000 تولہ دے دو، اس کو اتنے گاؤں دے دو، زمینیں تقسیم کی جاتی تھیں اور وہ کہتے تھے بس تعلیم میں مصروف رہو. اور یہ خلافت راشدہ سے لے کر 19ویں صدی تک مسلمانوں میں نظام رہا.
یہ تو فروری 1831 میں گوروں نے بدلا. انہوں نے سمپل ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا ہماری مملکت میں جو فارسی اور عربی پڑھے گا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مرے جیے جو مرضی کرے. جو انگلش پڑھے گا اور سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے گا ہم ان بچوں کے رسپانسبل ہیں. ہم یہ 6000 تولے کی رقم ان کو انعامات میں دیں گے. چند سال میں کایا پلٹ گئی. ہندو نہ رہے، مسلمان نہ رہے. بنارس میں عبادت گاہوں اور مندروں کی رونقیں ختم ہو گئیں اور مسلمانوں کی مساجد کی رونقیں ختم ہو گئیں، کیونکہ معاش کو انہوں نے انگلش کے ساتھ مربوط کر دیا. انہوں نے کہا جو انگلش پڑھے گا گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے گی، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے ہم تنخواہ کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ وہ قدم تھا جو قیامت تک معاف نہیں کیا جا سکتا. گوروں نے ہمارے ساتھ یہ ایک حرکت کی، جڑ اکھیڑ دی اور پورا یورپ اور امریکہ اور پورا ویسٹ اس نے نظریے کو بدلا ہے. ہمارا نظریہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہم اس پہ قائم ہیں کہ علم برائے انسانیت ہے. یورپ نے سب سے پہلے کہا کہ علم برائے معاش. ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا علم برائے انسانیت. اور فہرستیں بنائیں. یہ کون ہے؟ خصاف ہے، موچی، جوتے گانٹتا ہے، پڑھا لکھا اتنا ہے کہ شہر کے علماء وہ جوتے گانٹ رہا ہے اور بیٹھ کے اس سے پڑھ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سبزی فروش ہے، بقال. حنفی فقہ کے امام قدوری رحمت اللہ علیہ، قدوری نے اپنی کتاب لکھ کے بیت اللہ میں جا کر ملتزم پہ رکھ دی اور اس سے کہا ہے میرے رب میں نے انسانی بساط کی حد تک صحیح لکھا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اے میرے رب تو مٹا دے اسے، میری وجہ سے امت میں گمراہی نہ پھیلے. وہ کہتے ہیں جب کتاب انہوں نے اٹھائی تو 6 یا 7 مقامات مٹے ہوئے تھے، انہوں نے ان مٹے ہوئے مقامات کو ختم کر دیا. صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے قدوری کیوں کہتے ہیں؟ قدر ہنڈیا کو کہتے ہیں نا، کمہار تھے، ہنڈیا بنایا کرتے تھے. آج تک ہمارے بچے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ اسلام نے کہا تھا کہ اسلام نے کہا کہ علم برائے انسانیت، علم برائے تہذیب. یہ تو انہوں نے سکھایا ہے کہ علم برائے معاش. یہ ان کا نظریہ ہے کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ کماؤ. ہمارے یہاں یہ نہیں. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں جب کسی لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو اور مجھے کہتا ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں کر رہا، تو میری نظروں سے گر جاتا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو بلاتے تھے، یہ ساری خلافت راشدہ میں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بلاتے تھے اور کہتے تھے پڑھو، آج ہم ہیں اور کل تم ہو، یہ بوجھ تم نے اٹھانا. تصور میں ہی نہیں تھا کہ کوئی جاہل آدمی مسلمانوں کا امیر بن جائے، الا یہ کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا ہے. اس علم کے نتیجے میں یہ لوگ بڑے کام کرتے تھے، مزاربت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر میں جب قیدی تقسیم ہونے تھے ہمیں پتا تھا کہ غنیمت ملے گی. ہم نے کہا کہ ایک کافر کو ہم بھی پکڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں گے. سعد نے کہا کہ عبداللہ کافر کو تو پکڑ لیں گے، حصہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا ایک اور ملا لو، 3 آدمی مل کے اگر ہم ایک قیدی بنا لیں تو تینوں کا حصہ برابر کا ہو جائے گا. عمار، سعد اور عبداللہ کہتے ہیں ہم بہت بھاگے لیکن کوئی قیدی ہمارے ہاتھ نہیں چڑھا، وگرنہ ہم نے تو مزاربت اس دن بھی کی. یہ کرتے تھے کام. اس علم کا نتیجہ تھا کہ مصر کا ایک شہر ہے فسطاط، اب تک ہے، اب تک اسی نام سے ہے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ موو کیا. امیر المومنین نے انہیں لکھا کہ آگے بڑھو اور مزید فلاں فلاں علاقے تک پہنچنا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوج کو موو کرایا. آخر پہ اپنی جب باری آئی بالکل آخری آدمی جو نکلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ذمہ داری کا احساس تھا نا، فرمایا چلو گھوڑے پہ بیٹھو اور چلتے ہیں.
لوگ جو دو چار دوست تھے انہوں نے کہا خیمہ، انہوں نے کہا خیمے میں چڑیا نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور میں نے اپنا ایک غلام یہاں چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا جب یہ بچے دے دے اور اس کے بچے اڑ کے خود چلے جائیں اس وقت میرے خیمے کو کھیڑنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہو. فستاق خیمے کو کہتے ہیں. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ کئی دن لگا رہا حتیٰ کہ سچے انڈے، اور سچنے کے بعد پھر اس سے بچے نکلے. پھر وہ کہتا ہے چونچ میں لا کے کھلا حتیٰ کہ اڑ گئے. جب اڑے تو پھر میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ لپیٹا اور چلا گیا. اتنے پر امید اور پر اعتماد لوگ تھے کہ مصر سے ایک عورت خط لکھتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خط کو پڑھ کے بہت ہنسے. اسے صرف ایک جملہ لکھا کہ امیر المومنین پہ اللہ کی سلامتی ہو، میرے گھر چوہے نہیں آتے. بس پتہ لکھ دیا. لوگوں سے کہا اس خط کو حل کرو. کہا امیر المومنین ہماری سمجھ سے باہر ہے. فرمایا اناج پہ چوہے آتے ہیں نا، چوہے تو راشن پہ آتے ہیں. اس سے دیکھو کیسی خوبصورتی سے مجھے لکھا ہے. یہ عربی ادب تھا. جب معاش سے بے فکری ہوتی ہے پھر ادیب بھی پیدا ہوتے ہیں، شاعر بھی پیدا ہوتے ہیں، ملک کو آگے چلانے والے بھی پیدا ہوتے ہیں. فوج کی قیادت بھی صحیح فیصلے کرتی ہے جب مال کی تقسیم ٹھیک ہوتی ہے. دنیا میں جو تباہیاں مچی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مال کی تقسیم منصفانہ نہیں. کس بنیاد پہ وزیر اعظم چلے جاتے ہیں لندن علاج کرانے؟ کس بنیاد پہ ہمیں دورہ پڑ جائے تو ہم تو اپنے شہر کے اسپتال میں بھی نہ جا سکیں؟ ہے کوئی تو اللہ کو اس ظلم کا جواب نہیں دینا؟ کون سی بنیاد ہے جس پر بلاول جا کے آکسفورڈ پڑھے اور ہمارے بچے جو اس سے 100 گنا زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں وہ میں اس سے پوچھوں کہ بیٹے آپ میڈیکل میں نہیں گئے ہو کہ بابا کے پاس پیسے نہیں؟ ظلم نہیں ہے؟ خدا کا قہر تم پہ نازل نہ ہو کہ تمہارے بچے فارن میں جا کے اپنی جائیدادیں بنائیں اور ہمارے بچے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگے؟ ظلم غضب خدا کا کچھ تو ہوش کرو. اللہ کو کیا جواب دو؟ اور پھر تم نام لیتے ہو اس کا جس نے کہا کہ فرات کے کنارے کتا مر جائے تو اللہ اس سے حساب لے گا. خواہش زدہ کتوں کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرہم تیار کرائی اور فرمایا میری پوری مملکت میں تقسیم کرو. اور یہ گورنر جو ہے انہیں لکھو کہ جن کتوں کو خارش ہو جاتی ہے ان کی خارش مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، اس خارش کو ختم کرو. یہ اس امت کے نام، اس ہستی کے نام لے گا اور اس امت میں سے ہو اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور معیشت کدھر برباد ہو رہی. اور پھر مصیبت یہ کہ وہ جو آ کر شہروں میں سرمایہ دار بنتے ہیں وہ پھر ہندو بنیے سے کم نہیں ہوتے، وہ بھی تو خرچ نہیں کرتے. شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. ہمارے بچے فیس نہ دے سکیں، ہم ان کی فیس نہ ادا کر سکیں، ہم بجلی کے بل نہ ادا کر سکیں، اور تم 10 منٹ تقریر کرنی ہے اور اے سی نہیں چل رہا تو پسینے پوچھو اور پوچھو کہ یار بجلی نہیں ہے. ڈرو اس قبر سے جس میں لوگ تمہیں لٹائیں گے اور کسی نے نہیں پوچھنا. ڈرو کتنے ہیں جو لیاقت علی خان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہوں اور کتنے ہیں جو ایوب خان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں. تمہاری اولادیں اتنی عیاشی اور تمہارے مرد وہ لندن سے کم امریکہ سے کم ٹھیک ہی نہ ہو اور ہم لوگ مر جائیں جنازے کو اور اٹھانے کے کوئی اجرت نہ ہو، دفن کرنے کی اجرت نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، خدا کو کوئی حساب نہیں دے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس سب کو پڑھا، بہت ہنسے اور مصر کے گورنر کو لکھا کہ یہ خط آیا ہے
اور اس کا نام کیوں نہیں مندرج کیا گیا، اندراج کیوں نہیں ہوا اس میری بیٹی کا نام، اسے بھی وظیفہ ملنا چاہیے، مسئلہ حل ہوگا۔ ایک عورت خط لکھتی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھتی ہے کہ امیر المومنین میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور بیوہ ہو گئی ہوں، اس لیے مزید تعمیر نہیں کرا سکتی، میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، اور محلے کے بچے مرغیوں کے انڈے چرا کر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور آپ مہربانی کریں تعمیر کرا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر کو لکھتے ہیں کہ جاؤ اور اس بیوہ عورت کے گھر کی تعمیر کرواؤ، اور پھر مجھے لکھ کر بھیجو کہ کتنی بلند دیوار ہے، اور اس وقت تک رہنا جب تک کہ عورت خوش نہ ہو جائے۔ یہ بھی مسلمان ہی تھے، پیسے ان کے پاس بھی آتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دینا، وہ جانتے تھے کہ یہ رعایا ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھ کر پھرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خزانہ جہاں جمع رہتا تھا اسٹیٹ بینک تقسیم کیا، مال جھاڑو دلوایا اور نماز پڑھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے نوکر کہتے ہیں ہم نے دیکھا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اے رب میں نے اس جگہ پہ تجھے سجدہ کیا ہے جہاں پیسہ سونا چاندی ہونے کی وجہ سے آج تک کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکا، میں نے اس زمین پہ تیری عبادت کی ہے جہاں کسی نے مجھ سے پہلے سجدہ نہیں کیا، اے رب میں نے سب مال لوگوں میں دے دیا ہے، اللہ اس کے بعد بھی تو دے گا تو ہم دیں گے۔ یہ چیزیں اسی وجہ سے ان لوگوں نے اسلحے پہ بھی خرچ کیا، آرمی بھی بنائی، تھوڑی بڑی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 50,000 گھوڑوں کی چراگاہ میں نے قائم کی ہے، 50,000 گھوڑے ہر وقت ہر دم تیار ہیں، جب مانگو گے میں بھیج دوں گا۔ 50,000 گھوڑوں کو پالنا کوئی آسان بات؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوفہ میں پوچھا گیا کہ عبداللہ کیا ٹیکس لگا رہی ہے حکومت؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس آؤ اور مجھے امیر المومنین نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گا، جہاں تک ٹیکس کا نظام ہے میں اسے نہیں جانتا، امیر المومنین جو مناسب سمجھتے ہیں بس ان سے پوچھو، جو وہ کہیں گے سو عبداللہ وہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹیکس عائد کیے، انہوں نے مارکیٹ چلائی، ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے ہی نہیں، یہ جہانگیر بادشاہ آپ کا مغل یہ کہتا ہے کہ آج دوپہر کے کھانے میں انجیر جو میں کھا رہا ہوں یہ کل مصر کے باغات سے لائی گئی ہے اور آج مجھ تک پہنچ گئی، بڑا خوش ہے، کہتا ہے میری رعایا اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ مالدہ آم اور وہ جو آموں کا بادشاہ ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ چونسا، وہ کہتا ہے چونسے کی کاشت میں نے اپنے بیٹے شاہ جہان کے ذریعے کروائی ہے، اور مملکت میں چونسے کے آم درختوں پہ لگے ہوئے گل رہے ہیں، اور افسوس کہ میری رعایا میں کوئی نہیں رہا جو اسے اتار کے کھا لے۔ کہتا ہے لوگوں کے پاس اتنا کچھ، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم پس رہے ہیں، ہم پھر بھی پستے ہی رہیں گے، ہم کیوں نہیں اس تبدیلی پہ غور کرتے کہ وزیر اعظم صاحب اسی ملک میں علاج کرائیں، آپ کے بیٹے بھی وہیں پڑھیں جہاں ہم پڑھتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران کو آپ یہ سہولت مہیا کرتے ہیں، اور سیکٹریز کو اسلام آباد میں فلاں گریڈ سے اوپر چلا جائے تو فارن میں جا کے علاج کرانے، یہ نہیں کیوں؟ یہ پولی کلینک کس لیے آپ نے بنایا؟ اسے بھی یہی بھیجیے، ہمیں بھی یہی بھیجیے، یا پھر ہم سب کو کہیے کہ لندن ہویا کرو علاج۔ ایک ہسپتال آپ ایسا نہیں بنا سکتے جو آپ یہ کہیں کہ لندن کے سٹینڈرڈ کا ہے، وزیر اعظم اور صدر کا علاج بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، صدر کے دانت کو تکلیف ہو جائے اور امریکہ سے جا کر وہ تبدیل کروائیں، اور ہماری مائیں بہنیں بوڑھیاں سارے دانت بیچاری رو رو کے نکلوا دے اور کوئی پوچھنے والا نہ۔ کب آئے گی یہ تبدیلی؟
اور کب لوگ غور کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔